صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. آج سے ہم انشاءاللہ درس میں تفسیر مختصر طور پہ سماعت کریں گے. یہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو، تو آپ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں. وہ پوچھے گا آپ کا دھرم کون سا ہے، آپ کہیں گے اسلام. وہ پوچھے گا کہ آپ کی دھارمک کتاب کون سی ہے، اور تمہارے دھرم کی جو سب سے معتبر کتاب ہو وہ کون سی ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ قرآن شریف. آپ کہیں گے قرآن یہ ہماری یہ ایسی کتاب ہے. اور پھر کہے گا کہ اس میں کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے قرآن. وہ کہے گا نا، وہ کہے گا کہ ہماری بھی دھارمک پستک ہے اور تمہاری بھی دھارمک کتاب ہے، تو تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری ہے وہ صحیح ہے اور ہماری ہے وہ غلط ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ آپ کہو گے کہ دوسری جو کتابیں لکھی گئی دوسرے مذہب کی وہ لوگوں نے لکھی، اور قرآن جو ہے وہ قرآن کیا کہو گے آپ؟ آسمانی کتاب ہے، اور یہ کسی انسان نے نہیں لکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اب وہ پوچھتا ہے اچھا تمہارے رب نے نازل فرمایا، اللہ نے نازل فرمایا، رسول اللہ پر نازل فرمایا، اچھا بھلا بتاؤ تو اس کتاب میں کیا ہے؟ وہ غیر مسلم کیا سوال پوچھتا ہے؟ اب اس تمہاری دھارمک پستک میں کیا ہے، اور اس تمہاری آسمانی کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے بھی تو دو چار باتیں بتاؤ. اب مجھے بتاؤ آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دو گے؟ ہے کچھ جواب؟ ہے کچھ جواب؟ کیا کون سی چار بات بتا پاؤ گے؟ آپ کہیں گے کہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے، یہ کوئی بدل نہیں سکتا، اور اس میں جو باتیں لکھی ہیں بالکل صحیح صحیح ہے، سچ سچ ہے. وہ بولے گا لیکن کیا ہے وہ تو بتاؤ. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، ایک کوئی نیا مسلمان بن رہا ہے، نیا بالکل نیو. لوگ مسلمان بنتے ہیں، کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کیا. اب تمہارا پہچان والا ہے، آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھئی میں نیا مسلمان ہوا ہوں، میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اب مجھے اسلام دھرم سے جانવું છે، مجھے اس کے بارے میں معلومات لینی ہے کہ اسلام میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. مجھے کوئی کتاب دو مذہبی. اب وہ کلمہ تو پڑھ چکا، ایمان تو لا چکا، اب آپ اسے کیا پڑھنے کے لیے دیں گے؟ کون سی کتاب دیں گے؟ آپ اس کو ڈائریکٹ بہار شریعت تھوڑی دیں گے، آپ اس کو مسائل کی کتاب تھوڑی دیں گے. آپ کیا کہیں گے کہ قرآن شریف کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اور ایک مختصر سی تفسیر ہے خزائن العرفان، بالکل چھوٹا چھوٹا سب باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، آپ وہ پڑھیں، آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ اسلام میں کیا ہے. آپ بخاری شریف تو نہیں دیں گے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی کہ اگر کوئی اسلام قبول کرے اور نیا مسلمان ہو تو اگر اس کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو ہم ہوں یا آپ ہوں اس کو کیا کریں گے؟ اب اگر وہ انگلش جانتا ہے تو کنز الایمان کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہو گیا ہے،
اردو جانتا ہے تو اردو میں دیں گے، گجراتی جانتا ہے گجراتی دیں گے، ہندی جانتا ہے ہندی دیں گے۔ قرآن شریف کا ترجمہ ہے، اس کے ساتھ میں خزان العرفان مختصر سی تفسیر آتی ہے سمجھنے کے لیے، وہ ہم دیں گے کہ بھائی یہ تو پڑھ، اور پھر جو سمجھ میں نہ آئے اس کو انڈر لائن کرنا، میرے پاس آنا، ہم ہمارے مولانا کے پاس لے جائیں گے، ہم سمجھیں گے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، کوئی نیا مسلمان ہو 2 دن کا تو یہ کرے گا، اور آپ اور میں کتنے سالوں سے مسلمان ہیں؟ کبھی قرآن کو پڑھا؟ کبھی سمجھا؟ کبھی اس میں سوچا کہ اس میں ہے کیا؟ تب مجھے بتاؤ کہ پھر کیا ہوگا؟ ہماری عمریں کیسے جا رہی ہیں؟ اسی لیے آپ بات کو سمجھیں کہ سامنے والا اگر مسلمان نہیں ہے تو سب سے پہلا جو بار سوال کرے گا وہ یہ کہے گا کہ کیا قرآن میں ہے؟ جیسے وہ جانور کو ذبح کرنے بقرعید کا وہ آئے گا تو کئی سارے دوسرے مذہب والے کہتے ہیں کہ وہ تو مسلمان قربانی کرتے ہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ قربانی کرو، جانور کو کاٹو۔ اب مجھے بتاؤ، اگر تمہارا کوئی دھندے کا پارٹنر یا کوئی بھی تمہارا ساتھی ہے جس کے ساتھ وہ رہتے ہیں لوگ آس پاس، اب وہ تم کو یہ کہتا ہے کیا قرآن میں ہے کہ جانور کو کاٹو؟ اب بتاؤ مجھے تمہارا جواب کیا ہے؟ ہاں کہو گے کہ نہ کہو گے؟ کیوں؟ اپنے اٹکل سے تو کہہ نہیں سکتے۔ اگر قرآن میں ہے اور تم نہیں کہو گے کہ نہیں ہے تو بھی غلط ہو جائے گا، اور قرآن میں نہیں ہے اور تم کہو گے تو ہے، یہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے بات ہے یہ تو، کہ جو قرآن شریف میں ہو اور ہم انکار کر دیں، یا نہ ہو اور ہم اس کو ثابت کر دیں، یہ تو انسان کو اسلام سے بھی نکال دیتا ہے۔ کئی ساری وہ باتیں ہوتی ہیں اس میں اسی سے ملتی جلتی۔ اب مجھے بتاؤ، تمہارے پاس نہ ہاں بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب سمجھ رہے ہو کہ ہمارا ایمان کمزور کیسا ہے اور ہم کیسے کھوکھلے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کہا جائے کہ کیا یہ تمہارا قرآن میں آؤ چھے، ختم۔ اب جیسے عورتوں کا پردے کا مسئلہ ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان مرد عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، پردہ اور برقع پہنواتے ہیں، لیکن قرآن میں تو کہیں برقع پہننے کا تذکرہ ہی نہیں۔ اب تمہارا بھائی بہن تم سے پوچھتا ہے سو قرآن میں برقو پہروانو لکھیلو چھے؟ اب وہ دو جواب، اب ہاں بھی نہیں کہہ سکتے نہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ، اور کیوں پتہ نہیں؟ اسی لیے یہ درس تفسیر یہ ہمارے لیے سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی ہم عمل کی بات نہیں کر رہے کہ یہ پڑھو اور عمل کرو اور سب مولانا بن جاؤ، عالم بن جاؤ، نہیں، لیکن ایز اے مسلم کم سے کم اتنا تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری کتاب میں ہے کیا۔ ہم جس کو آسمانی کتاب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تمہاری مذہب کی کتابیں یہ تم نے لکھی ہے، تم اس میں بدل کرتے ہو، تم اس میں پھیر پھار کرتے ہو، وقت جاتا ہے، لیکھک بدلتا ہے، تم اس میں باتیں بدل دیتے ہو، لیکن ہماری کتاب ایسی ہے کہ جب سے نازل ہوئی قیامت تک ایک حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ ایسی بات آپ بتاؤ گے اسے، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، پھر وہ کہے گا اچھا ایک حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا، بھلا بتاؤ تو صحیح قرآن میں ہے کیا؟ اب گیا چپ۔ اس لیے یہ کیا کریں گے، ہم سنیں گے، آپ سنیں گے، آپ ساتھ دیں گے، ہم روزانہ 10-15 منٹ تھوڑا چلائیں گے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہے قرآن۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلی کتاب جو اسے پڑھنے کے لیے دیں گے وہ قرآن ہی دیں گے، یعنی کہ ترجمہ، تفسیر یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں مختصر طور پہ وہ دیں گے، سمجھے بات کو، تاکہ اس کو کچھ چیزیں سمجھ میں آنے لگے۔ لیکن ہم اتنے سالوں سے مسلمان، ہم نے تو اس کی پرواہ ہی نہیں کی کہ قرآن میں کیا ہے۔ اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی سمجھیں اور ہمارے اولاد کو، ہمارے بچوں کو سمجھائیں، ورنہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ واٹ از اسلام۔ سنیں، انشاءاللہ میں آج سے شروع کر دیتا ہوں، کچھ باتیں سن کر وہ بات
آج مکمل کر دیتا ہوں. ہم انشاءاللہ 28ویں پارے سے شروع کریں گے. اور سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ مدنی صورت ہے. جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی اسے مدنی صورت کہتے ہیں. اس طرح سے قرآن جیسا لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی اور جیسے لوگ سمجھ سکتے تھے، اس طرح سے تقریباً 23 سال میں 23 ایئرس میں نازل ہوا. یہ پورے کا پورا ایک ساتھ نہیں آیا، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ 23 سال. حضور پہلے 13 سال مکہ شریف میں تھے، آپ ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے، تو اس طرح سے 23 سال میں نازل ہوا. سورہ مجادلہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں 3 رکوع ہیں اور 22 آیتیں ہیں. اچھا، مجادلہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بحث و تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں. بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مجادلہ. اور اس صورت میں پہلی آیت میں ایک صحابیہ ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسئلے میں بحث کر رہی تھی. وہ واقعہ ہم سنیں گے کہ وہ کیا بات تھی. تو اس کا پھر حکم نازل ہوا. اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ مجادلہ کہتے ہیں. پر سنتے ہیں پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. دیکھو، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. ہوا کچھ یوں کہ حضرت اوس بن صامت ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی کے ساتھ کسی مسئلہ ہو گیا. میاں بیوی میں، شوہر بیوی درمیان کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی چلتا ہوتا ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. کیا کہا اپنی بیوی کو؟ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اور یہ جملہ ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کے لیے استعمال ہوتا تھا. یعنی کہ تو میری ماں جیسی ہے، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے اس طرح تو بھی مجھ پر. یہ زمانہ جاہلیت میں یہ کہا جاتا تھا، سمجھے؟ اب انہوں نے بولتے بول دیا کہ تو مجھ پر کیسی ہے؟ میری ماں کی پیٹھ، اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے، تو وہ منع ہے. تو انہوں نے وہ بولا، اب یہ بول دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ میں نے اپنی بیوی کو کیا کہہ دیا. جیسے آج ہوتا ہے کہ طلاق دے دیتے ہیں، پھر ہر عالم سے پوچھتے ہیں کہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے 3 ہوتی ہے کہ 1 ہوتی ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی تو یہ دونوں رہیں، تو پھر تو کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر بھی یہی ہوا. اب انہوں نے اپنی زوجہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میرے شوہر نے مجھے ایسا کہہ دیا ہے. اس کو کہتے ہیں زہار. کیا کہتے ہیں؟ زہار. کیا کہتے ہیں؟ زہار. طلاق نہیں بولا، طلاق دیتا ہوں ایسا نہیں بولا، طلاق کا لفظ بھی نہیں بولا، اور وہ کچھ بھی نہیں بات ہوئی. لیکن کیا جملہ استعمال فرمایا کہ تو مجھ پر کیسی ہے؟ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. جیسے میری ماں آدمی پر حرام ہوتی ہے اس کی ماں، اس طرح سے انہوں نے بیوی کے بارے میں کہا. اور اس کو کہتے ہیں زہار. اور زہار یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور اس سے طلاق ہو جاتی تھی. عورت نکاح سے مطلب حرام کر دیتے اس کو. اب یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا. میرے خیال سے وقت پورا ہو گیا. اب دونوں کی پھر کیا بات ہوئی اور کس طرح سے پھر اللہ نے حکم نازل فرمایا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل سماعت کریں گے. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں تک بات ہوئی کہ انہوں نے حضرت اوس
بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے اس طرح سے کہا۔ اب پھر ان دونوں کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ یہ تو میں نے اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، کیونکہ پہلے سے یہ چلا آ رہا تھا، اور اسلام میں اس سلسلے میں ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس سلسلے میں، کیونکہ 23 سال میں نازل ہوا، تو جو جو بناؤ ہوتے تھے، جو جو گھٹنا گھٹتی تھی، اور جو جو لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی، اور جو جو جس طرح سے لوگوں کی یہ مانسک لیول ہوتا تھا کہ وہ احکام کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان احکام کو نازل فرماتا تھا، اور اس طرح سے قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ اب زہار کے بارے میں تو کچھ تھا نہیں۔ اب یہ دونوں میاں بیوی پریشان ہوئے، تو انہوں نے اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ان کے شوہر نے، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، وہی کا زمانہ ہے، وہاں سے سولوشن ہو جائے گا۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو زمانے جاہلیت کا مسئلہ ہے، اب تو تم اسلام لا چکے، اب تم پر یہ عورت تمہارے نکاح سے نہیں نکل گئی، حرام نہیں ہوئی، یہ فرماتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ ہاں طلاق جیسا ہو گیا، یہ فرماتے ہیں، یا کیا حکم دیتے ہیں؟ اس کے لیے اپنی زوجہ محترمہ کو انہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ وہ حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئی، پھر انہوں نے بات کی، حضور نے کیا جواب دیا، اور پھر کس طرح سے ان کی بات آگے بڑھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو ہم کل یہ آگے اس بات کو سنیں گے، اور قرآن شریف کی جو ابھی آیت تلاوت کی میں نے اس کا ترجمہ بھی ہم سماعت کریں گے، اور آپ خود بھی آئیں۔ اور میں نے جو شروع میں کہا کہ قرآن کی تفسیر کے تعلق سے کہ اگر کوئی دوسرے مذہب والا پوچھتا ہے تو کیا جواب دیں گے، اور کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا کہیں گے کریں گے، تو اس سلسلے میں آپ اپنے دوستوں کو، احباب کو، گھر والوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اس تفسیر میں شرکت کرائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں عشاء کی نماز میں لائیں، اور پھر درس میں حاضری کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر۔